بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے پاس جو نا نئی نسل کے بچیاں بڑی آ رہی ہیں، جو نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کے ایک آدھ بچہ ہے جو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اور وہ سسرال کے ساتھ ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ جی کچھ عرصے بعد، شادی کے بعد، ان کی لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں، میں نے ادھر نہیں رہنا، میں نہیں ادھر گزارا کر سکتی، یا سسرال والے اس کو جی یہ ہم نہیں اس کو ہم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ اب یہ جو ایک کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ٹسل ہو شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ماں باپ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں بنیادی طور پہ، کہ ماں باپ بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح کرنی چاہیے ہماری سوسائٹی کے مطابق، کہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ عام دنیاوی تعلیم دی جائے، ان کو دینی تعلیم بھی دی جائے، اور ان کو گھر گرہستن جو ہے نا وہ بھی کام سکھایا جائے، اور ان کو گھر بسانے کی تربیت نہیں دی جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، زیادہ تر بہت پڑھائی ہو رہی ہے، ان کے ایک رشتے نہیں ملتے، ان کے جو کمپیریبل رشتے نہیں مل رہے۔ کیوں؟ 70% بچیاں پڑھ رہی ہیں، 30% بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جو بچی پڑھ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے برابر کا رشتہ ملے، اتنی تعلیم کا وہ نہیں ملتے، یا وہ اس لیول کے نہیں ملتے جس طرح کا اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آئیڈیل ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ آئیڈیل ایسا ہو، آئیڈیل ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، اس طرح کا گھر ہو۔ ہمارے ٹی وی ڈرامے، میڈیا، ہمارے لوگ، یہ چیزوں نے ہمارے جو نا بچوں کے ذہن بہت خراب کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ڈرامے ہیں کہ اس میں گلیمر دکھایا جاتا ہے، ایسی کہانیاں ہیں جن میں گلیمر اور جو بڑی بڑی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور بچوں کے ذہن میں وہی ایک آئیڈیلائز ہو جاتا ہے۔ پلس بچے اب پڑھتے ہیں تو ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ پڑھو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا بن جائے گا، بس تم، ہماری بچی پڑھ رہی ہے، اس نے کام نہیں کرنا، اس نے چولہے کے نزدیک نہیں جانا، اس نے کچن میں نہیں جانا، یہ صفائیاں نہیں کرے، بس تمہارا کام پڑھو، بس ادھر بیٹھو جو اسٹڈی ٹیبل پہ پڑھو، اور ایسے وہ پھر وہ ایک میں جی پڑھ رہا ہوں، جو پڑھ رہی ہوں، جو میں ایسے۔ اب ہوتا کیا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہے۔ معاشی مسائل پلس ہمارے رشتے، یہ وہ اکثر میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ ان کا کسی اگر شہر کی بچی ہے، گاؤں میں رشتہ ہو گیا، یا کوئی بڑے کھاتے پیتے جب مناسب متوول پڑھی لکھی زیادہ، اور ایک عام کم پڑھے لکھے سے شادی ہو گئی ہے، یا وہ دوسری فیملی اتنی نہیں ہے جتنا وہ یہ فیملی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ جو کمپیریبل رشتے نہیں ہوتے تو اپ ڈاؤن میں ہو جاتے ہیں۔ پھر بچوں کو کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی وہاں ایڈجسٹ کرنے کی، ان کو وہاں گھر چلانے کی، رشتہ داریاں نبھانے کی، کوئی ساس سسر نند دیور، یہ وہ ایک وہ تو ایک ہمارے ہاں تو زیادہ تر جوائنٹ فیملیز ہیں، اور خاص طور پہ جو جو ہمارے زیادہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہاں تو ہوتا بھی ایک ہے جو کما رہا ہے، باقی سارے گھر والے اسی کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ، پھر ایک رفٹ آ جاتی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مفادات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ جو بچی ہے اس کا ذہن یہ بنایا ہوتا ہے کہ تم نے اپنے سسرال کے گھر جانا ہے تو تم تو عیش ہی عیش میں ہوگی، تم تو بڑی ادھر تمہاری چودراہٹ ہوگی، تم ہر چیز کی مالک ہوگی، تم خود جو جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک خود مختار ہوگی، اور کوئی جس سے شادی ہوگی وہ بس تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن ادھر جو ماں باپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہی کی ہوتی ہے نا، اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے پڑھائی، اور اس کا اخراجات کیے ہوتے ہیں، وہ اس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس کو یہ اس سے پھر وہ ٹکراؤ، وہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ جو بیوی ہے وہ شوہر کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ماں باپ بہن بھائی وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر کمائی پوت ہے، کوئی کمانے والا بیٹا ہے جو جیسے باہر گئے ہوئے ہیں، جب وہ گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا ایک اس کا پھر اس کی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ بیچارہ کہاں کا کیا کرے، ادھر ماں باپ کی قربانیاں، بہن بھائیوں کی قربانیاں، ادھر پھر بیوی جو ہے نا وہ بھی ایک، تو یہ ایک پھر ایک کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں واضح ہے پھر ماں باپ یہ وہ جن کے ساتھ اس نے گزارا وقت، اس کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر
خاص طور پہ جو بیلنس نہیں رکھ سکتے، عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک لڑائیاں جھگڑے اور بیویاں ڈھونڈ کے چل یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور مصیبت پھر وہ ماں باپ کو۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بچیوں کی خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں ہونا تو واضح یہی ہے، نیچرل جو ہونا تو یہ چاہیے کہ جی ان کو ماں باپ کو ان کو ٹائم دینا چاہیے، وقت دیں، لیکن ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمارے بچیوں کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو تربیت دینی چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ان کی گھر گرہستن کی تربیت بہت ضروری ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے، رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے ایک جو جو ہمارا کلچر ایک سب کانٹیننٹ کا ایسا ہے جس میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو تھوڑا سا ہونا نہیں چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس کو بھی ہمیں اس کے مطابق مطلب کہ سکھانا چاہیے بھی، چلو وقتی طور پہ گزارا کرو۔ ہمارے پاس جو بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو پھر ٹینشنیں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں بھئی، ان کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ وقتی طور پہ گزارا کریں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ جاتے ہی الگ ہو جاؤ یا ایسے کرو یا شوہر سے وہ تمہاری ہی مانیں یا تمہاری حکومت ہو جائے، وہاں جو چلتا ہے چلنے دیں۔ تو اچھے طریقے سے آپ بھی انہی کی طرح اپنے شوہر کی طرح ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں کو سمجھیں، ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، اپنا ضرور ان کی ہیلپ کریں کام میں اور گھر چلانے میں، ان کی مجبوریوں کو سمجھیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تو آہستہ 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 ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں فریقوں کو مطلب کہ چینج ہونا چاہیے، جو بہو لئی جاتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بدلے، ہماری سوسائٹی میں اس کو زیادہ بدلنا پڑتا ہے کہ وہ ایک گھر سے جا کے ایک اس کی تربیت کسی اور طرح ہوئی ہوتی ہے، آگے جا کے کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کچھ کالم میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اور ان کو بھی چاہیے کہ جی وہ بھی تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلیں، تو دونوں تھوڑا سا تاکہ وہ نزدیک آئیں اور حالات جو بہتر اور اکوموڈیٹری ہونا چاہیے دونوں کو، اور دونوں جو ایک اچھے طریقے سے زندگی گزرے، بجائے اس کے کہ بیٹی بھی یا بیٹی کے ماں باپ پریشان ہوں، ٹینشنیں لیں، یا ان کے بیٹے کے لیے ٹینشنیں پریشانیاں ہوں، تو یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ ماحول پیدا کرنا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بہت ضروری ہے کہ بیٹیوں کی تربیت اس طرح کریں کہ اس نے ہماری سوسائٹی کے مطابق دوسرے گھر میں جا کے خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس کو اپنے وہاں جا کے اس کو کوئی اس کو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کنگز چیئر نہیں ملنی، بادشاہت نہیں ملنی، اس نے وہاں ایک عام انسان کی طرح ہی کام کرنا ہے، عام انسان کی طرح رہنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، کرنا ہے، اس کو پہلے سے بدلاؤ کی تربیت دیں، تو وہ زیادہ جا کے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، زیادہ بہتر طریقے سے تعلقات اور یہ بنا سکتی ہے، اور یہ جو پھر لڑائیاں جھگڑے سپریشن اور ان بدقسمت سے پھر بچے زیادہ سفر کرتے ہیں، مطلب میاں بیوی لڑائی جھگڑے کریں گے تو بچوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن میں جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، پڑھتے نہیں یا شرارتی ہو جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جب بڑے ہو کر ان میں ایک ڈپریشن، انگزائٹی یا کوئی ایگریشن کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی خاطر ہمیں چاہیے کہ چینج کریں اپنے آپ کو ماں باپ، پلس جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ جی وہ اگلے گھر میں جا کے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہوں۔